رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے گھروں کو خرافات سے پاک کرو، ٹیلی ویژن سے پاک کرو۔ یہ ٹی وی ہے، یہ کیبل نیٹ، یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ آج کافر یہود و نصارہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کو، مسلمانوں کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو راہ راست سے کیسے ہٹایا جائے، مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کیسے ہٹایا جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنے شعبوں کے ساتھ بھی وابستہ رہنا ہے، اپنے شعبوں کے اندر کام بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کو اہمیت دینی ہے، دین کی ترویج و ارشاد کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن دین اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہے، دین اسلام کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، دیانت اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے 40,000 درہم، ایک اور روایت میں آتا ہے 80,000 درہم دین اسلام کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کر دیے۔ جب ہجرت کے لیے جانے لگے، گھر میں 5,000 درہم تھے، وہ بھی ساتھ لے لیے کہ اللہ کے نبی پر اور دین پر خرچ کروں گا۔ حضرت سیدنا بلال، حضرت عامر، یہ 7 غلام تھے جو کافروں کی قید کے اندر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے 10 گنا زیادہ دے کر کافروں کی قید سے ان غلاموں کو آزاد کرایا، اور ان دینی خدمات پر، ان مالی خدمات پر اللہ نے سورۃ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ پوری سورت سیدنا صدیق اکبر کی مالی خدمات، دین کی ترویج و اشاعت پر یہ پوری سورت نازل کی سیدنا صدیق اکبر۔ آج ختم قرآن کی تقریب ہے، ہم نے خود بھی قرآن پڑھنا ہے، اپنی آل اولاد کو اس کے لیے جہاد کرنا ہے کہ نبی کی ساری امت قرآن کو پڑھے بھی صحیح، قرآن کے معنی اور مطالب کے مطابق بھی زندگی گزارے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، آخری بات، اللہ نے قرآن کو اتار کر اللہ نے خود ذمہ لیا کہ میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام تک پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی، نبی علیہ السلام نے امت تک پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی، اصحاب پیغمبر نے قربانیاں دے کر قرآن مجید کی حفاظت کی، اہل بیت نے کربلا کے اندر اسی دین اسلام کے لیے، قرآن کے تحفظ و تقدس کے لیے، قرآن کی تعلیمات کے لیے قربانیاں دے کر قرآن کا تحفظ کیا، اور علماء نے پڑھا کر قرآن مجید کی حفاظت کی، مفسرین نے تفسیر بیان کر کے قرآن مجید کی حفاظت کی، محدثین نے احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کی حفاظت کی، کاتبوں نے کتابت کر کے قرآن مجید کی حفاظت کی، حفاظ نے یاد کر کے قرآن مجید کی حفاظت کی، قرآن مجید کے مخارج کی، قرآن کے لہجے کی، جناب والا قاری نے قرآن مجید کی حفاظت کی، اور قانون قرآن کی مجاہدین نے حفاظت کی، اور قرآن مجید کے سارے علوم کی، ان سارے علوم کی جتنے ذرائع ہیں قرآن کی حفاظت کرنے کے، دینی مدارس، یہ مولوی اور ملا، یہ قرآن مجید کی تمام تر تعلیمات کی آج تک بھی قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن بھی قیامت تک رہے گا، قرآن کی تعلیمات بھی قیامت تک رہیں گی، اور انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ذرائع، دینی مدارس، علماء بھی انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ ختم قرآن کی تقریب آخری بات، اس وقت کافر بڑی محنت کر رہے کہ مولوی مٹ جائے، مدرسہ مٹ جائے، رب محمد کی قسم اگر مولوی ختم ہو گیا، دین اسلام کی بقا کا ذریعہ، دین اسلام کے قلعے یہ مدارس ہیں۔ آج اگر قرآن محفوظ ہے تو ان مدارس کے صدقے، اگر حدیث کی تعلیمات محفوظ ہیں تو ان مدارس اور مولوی کے صدقے، مولوی کا تم احسان نہیں اتار سکتے۔ ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، لیکن برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو دینی تعلیمات زندہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو زندہ ہے، یہ دینی مدارس اور مولویوں کے صدقے ہیں۔ آج میڈیا وار کر رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مولوی اور مدرسے کی نفرت بٹھا دی جائے۔ جناب والا اس وار کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ آج جاؤ ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، آذربائیجان، یہ روس کی ساری ریاستیں مسلمان ریاستیں تھیں۔ امام بخاری بخارا میں دفن ہے، وہاں پر محمد نام کے 500 محدث دفن ہیں۔ جب ان لوگوں نے مولوی کی قدر نہیں کی، مدرسے کی، جاؤ آج قرآن کو ترس رہے ہیں، جاؤ آج نماز کو ترس رہے ہیں، جاؤ جنازے کو ترس رہے ہیں، جاؤ سبرین و کرناٹک کے اندر آج مولویوں میں بڑی باتیں کی جاتی ہے۔
ہمیں پتہ ہے کہ یہ دینی مدارس کیسے چلتے ہیں. آج مولوی در در پہ بھیک مانگ کر آج دینی تعلیمات کا تحفظ کر رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا تحفظ کرتے رہیں گے. تو آج عراق کے اندر جاؤ, ان عرب خاص سعودی عرب کے اندر جاؤ, وہاں پہ مکہ اور مدینہ ہمارے ایمان کے مرکز ہے, لیکن وہاں بھی دینی مدارس کو ختم کیا جا رہا ہے. کفر محنت کر رہا ہے. آج مسلمان ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ فلسطین کے اندر, کشمیر کے اندر, برما روہنگیا کے اندر, بوسنیا کے اندر, کوسوو کے ان یورپی انگریزوں نے, ان مغربی تہذیب کے ان درندوں نے جو اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو امن کا بڑا لمبردار کہتے ہیں, یہ درندے لوگ ہیں. ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. قرآن نے کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى, مسلمانوں یہ تمہارے خیر خواہ نہیں, یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اور جو ان سے ساتھ دوستی کرتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ وہ بھی انہی کے ساتھ تعلق ہے. آج فلسطین کے اندر دیکھیں, ختم قرآن کی تقریب ہے, مسلمان ایک دوسرے کی مانند ہے, وہاں پر بھی میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے, وہاں پر بھی میری بیٹی ذبح ہو رہی ہے, وہاں پر بھی میری ماں ذبح ہو رہی ہے, لیکن ہم مسلمان اتنے ختم ہو چکے ہیں, اتنے بے بس ہیں, اتنے بزدل اور ڈرپوک ہیں کہ ہم بات تک ہی نہیں کر سکتے. ختم قرآن کی تقریب ہے, عزم کر کے اٹھو کہ قرآن سے محبت کریں گے نا جی, قرآن سے انشاءاللہ, دینی مدارس سے محبت کرو گے. انشاءاللہ. ڈاکٹر عافیہ بھی آپ کی بہن ہے, جاؤ افغانستان کے اندر اس نے کتنا بڑا جہادی کردار ادا کیا, آج بھی وہ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے, استقامت کا پہاڑ ہے. اللہ اس کو سلامت کرے, اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے.